ہاں جی، میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شودا سے متعلق تھے، جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا، لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں، آج ہم نے شودا کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، کھڑے بھی ہوئے، تعظیم و تکریم، اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا، اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے، اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی، اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا، اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ، میں رانا صاحب کے جواب میں بھی، ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں، یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بن اگین اینڈ اگین سینگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ جو ہوپ والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دیس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges, and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو آئی تھنک مایوسی نہیں کہیں گے وہ، پرہیپس آئی تھنک کہیں گے دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے نا. بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک میرے بھائی، ان کے پاس زندگی زیادہ ہے، ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں، اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا، وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی جگہ ریاست، انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے، میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز، there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی، یہ امید کم نہیں ہوئی، یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے، سو there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام، اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی، جو انہوں نے کی، آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید، وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون، ویری ویری امپورٹنٹ.
اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کی جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہا ہے. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ, دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. Do you think he is doing it for some pay? Would you do it? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنائے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It is on record. یہ جو دہشت گرد ہیں, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ them. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے,
تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینون کوشچن, a genuine requirement once the law enforcement, the police also, everyone says, please don't facilitate, please don't allow. اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, you feel threatened, you feel coerced, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. Let us handle. And اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل, بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, آپ پہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. اینڈ دیٹس اے ویری جینوئن لاجیکل پوائنٹ, بیکاز دیٹ ٹیررزم اور دیٹ فیسیلیٹیشن از بینگ ڈن اوور دیئر. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ اسمگلنگ, تو اسی زمیاد میں اسی گاڑی میں اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر RDX نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے, آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں ہے. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر. اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل کہ کدھر ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتہ اور یہاں موجود ہیں تو آپ نکلیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت محترم سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ as stakeholders security کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, this is something that we think کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. ایوری ٹائم آئی ہیو کم ٹو گون ٹو کور دس, وی ہیو بین ٹولڈ ون تھنگ کنسسٹنٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات کریں وہ بننے سے پہلے سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, آئی نو ان دا ملٹری دے سے یو کی ناٹ ری انفورس فیلئر, ہاؤ مینی ٹائمز ول یو گو آن ڈوئنگ دس اگین اینڈ اگین, اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے. اینڈ واٹ از دا شیورٹی کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے ود دس کرمنل پولیٹیکل نیکسس, سو وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ول سالو دس اسینشیل پرابلم آف سیکورٹی؟ تھینک یو. دیکھیں مین, بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اینڈ دی پرابلمز دیٹ
we are highlighting today, most of these problems we have been highlighting from this podium and from other जगहों से इन्हीं तरह के problems पे highlight होती रही. मेरा आप इस पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जंग आपकी सर्वाइवल की जंग है या नहीं है? If your survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. क्योंकि हमने इसको जज करना है ना, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमने उसको एड्रेस करना है. हमने आपको जब भी बताया द काइनेटिक्स पार्ट, वी आर ग्रेजुअली एवरी डे इम्प्रूविंग. हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी दस्तरस बढ़ रही है, हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड वी हैव ए क्लियर पाथ फॉरवर्ड कि हमने आगे क्या करना है. उसके लिए कुछ चीज़ें हम आपको पब्लिकली बता भी देते हैं कि ये देखें कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल वाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं. कुछ चीज़ें नहीं भी बता सकते, नहीं बताते. सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर क्या करना है. द सेकेंड इज़ कि अब ये भी हम आपको बताते आते हैं कि ये एक हिस्सा है. अब उसके कई तरीक़ों से लोगों ने डिफाइन, कभी कहते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैज़ टू कम, और एक कौमी यकजहती के साथ और तमाम मकतबा फ़िक्र ने मिल के इसको लड़ना है, इस पर भी सबकी राय. अब उसके लिए एक रास्ता बना हुआ है, एंड दी कैपेसिटी एंड दैट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उसका जो बुनियादी है दैट इज़ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, उसके ऊपर भी ये नहीं कि काम नहीं हो रहा. Yes, a lot of work is being done. No, that governance के issues पे कुछ काम को मैंने आपको explain करने की भी कोशिश की बलूचिस्तान में, BSDI के ज़रिए, BSDP के ज़रिए, capacity building के ज़रिए भी, engagements के ज़रिए भी, and that is actual work that is being done. और उसके समरात भी आपको नज़र आते हैं. बट क्या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है. और क्या आप उसे बेहतर करेंगे तो उससे खाली आपको सिक्योरिटी में डिविडेंड मिलेगा या बाकी डोमेन्स में मिलेगा? नहीं, बाकी जगहों में मिलेगा. बिकॉज गवर्नेंस इज एन ओवर आर्चिंग थिंग. उसका सिक्योरिटी में फ़र्क पड़ेगा, उसका इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, उसका डिप्लोमेसी में फ़र्क पड़ेगा, उसकी आपकी दुनिया में जो मकाम है उसमें ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा. उसके आपने जो बात की अपना हसन अयूब ने, उसके अंदर आपकी जो जवान है, जो नौजवान नस्ल है, उसके अंदर अगर कोई अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं या उसको अपने फ्यूचर में कोई इबाम नज़र आता है तो उसमें ही क्लैरिटी नज़र गई कि हाँ यार ये तरीके से जो है ना विल बी एबल टू रिजॉल्व सर्टन इश्यूज. अब वो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव उसे रीसेट कह दें, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कह दें, उसको कैसे करना है उस पर मैंने कहा कि एक ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ which position of information and what his understanding is. हमारी राय, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, हमारी राय ये कि there is a need for better governance, and ये राय जो सी है आज नहीं है, ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं. and for that governance has to improve. उसको कैसे करना है, that is to be done by the political parties, the politicians. और ये उनकी भी डिज़ायर है, जेन्युइन डिज़ायर होती है उनकी भी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर बेटर गवर्नेंस है उसका सबसे पहला फ़ायदा तो पॉलिटिशियन को ही मिलेगा ना. इसका वोटर है, ही विल बी हैप्पी. द गवर्नेंस हु डजंट नीड इट. राणा साहब ने भी कहा है कि ही नीड्स बेटर गवर्नेंस. ठीक है, ऑल ऑफ अस नीड इट. तो किसको नहीं चाहिए? उसका फ़ायदा उसके सबसे ज़्यादा सम्राट तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स ही लेंगे. अब उसके लिए क्या आपको ए करना है, बी करना है, सी करना है? लेट्स थिंक अबाउट इट. बट वन थिंग इज श्योर कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर 13-14 साल आपके सामने है जब से ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया है. देयर इज सम प्रॉब्लम जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा, बावजूद के तमाम बड़ी सिंसेरिटी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, बड़ी सिनर्जी से लगते हैं और करते हैं. देखिए नेशनल एक्शन प्लान इन्हीं पॉलिटिशियंस ने बनाया ना, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर, उसमें हम भी थे, बाकी थे. रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान भी इन्होंने ही बनाया ना, विजन अज़्म इस्तेकाम भी इन्होंने ही बनाया ना. इस मसले का भी हल निकाल लेंगे. खूबसूरती ये है कि जब कोई मसला होता है तो ये निकाल लेते हैं हल. दे विल फाइंड ए वे आउट. वी नीड टू ट्रस्ट आवर पोलिटिकल पार्टीज, वी नीड टू ट्रस्ट आवर पोलिटिकल सिस्टम, वी नीड टू ट्रस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी विल इंशाल्लाह फाइंड ए वे, बिकॉज ए नीड हैज बीन इज देयर. अब वो नीड को जो सा सामने लाया गया सिर्फ
اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ دیں کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین, لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا اس کا ہاتھ سامنے